سورۃ النحل کی آیت نمبر 38۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ۔ انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون۔ واقسموا بالله جهد ايمانهم، اور یہ لوگ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کے نام کی پختہ قسمیں، لا يبعث الله من يموت، کہ نہیں اٹھائے گا اللہ پاک ان کو جو مر گئے، بلا کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا، یہ وعدہ ہے اس کے ذمے سچا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ لیبین لہم الذی یختلفون فیہ، تاکہ وہ اللہ کھول دے ان کے سامنے وہ سب چیزیں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جو کافر ہیں، أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، کہ بے شک وہ جھوٹے تھے۔ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ، بلا شبہ ہمارا کہنا کسی بھی چیز کے لیے، إِذَا أَرَدْنَاهُ، جب ہم اس کا ارادہ کر لیتے ہیں، أَن نَّقُولَ لَهُ كُن، تو ہم اس کے لیے کہتے ہیں ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین کی طرف سے جہاں اور بہت ساری چیزوں میں اختلاف کا سامنا کرنا پڑا، توحید میں، رسالت میں، قرآن کریم کی حقانیت میں، فرشتوں کے متعلق اور بہت سارے دلائل تھے جن میں مشرکین عرب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت مزاحمت کی اور مخالفت کی۔ انہی میں سے ایک بڑی چیز جس کے عرب کے لوگ سب سے زیادہ مخالف تھے وہ تھی بعث بعد الموت، مرنے کے بعد پھر جی اٹھنا۔ الحمدللہ ہمارا اس پہ ایمان ہے، اللہ ہمیں اسی ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ ہم اس میں پڑھتے ہیں صفت ایمان مفصل میں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور آخری چیز کیا ہے، والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد پھر جی اٹھنے پہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ پاک زندہ کرے گا سب کو۔ کفار اس میں اختلاف کرتے تھے، اور ایسا اختلاف کرتے تھے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اقسموا باللہ جہد ایمانہم، قسمیں اٹھاتے اور پکی قسمیں اٹھاتے، اللہ کے نام کی قسمیں اٹھاتے، کیونکہ اللہ کو تو وہ مانتے تھے۔ اختلاف تو وہ اسی میں کرتے تھے کہ اللہ بھی ہے، اللہ کے ساتھ اور بھی ہیں چھوٹے چھوٹے، اللہ اکیلا سارے کام نہیں کر سکتا، اور بھی اس کے ساتھ ہے۔ تو ہمارا ایمان کا، اسلام کا، قرآن کریم کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ بھی ہے نہیں، اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا، کسی کی ضرورت نہیں۔ لیس کمثلہ شیء لم یلد ولم یولد، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں۔
حدیث پاک میں آتا ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے کہ انسان نے مجھے گالی دی. اللہ پاک ارشاد فرماتے انسان مجھے گالیاں دیتا ہے، اور پھر اس کی وضاحت یوں فرمائی کہ یہ کہتا ہے کہ اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے کسی کو اپنی اولاد بنا لیا، حالانکہ انا الصمد انا الاحد، میں اکیلا ہوں، میں بے نیاز ہوں، مجھے ضرورت ہی نہیں اولاد کی. اللہ پاک، ہمارا عقیدہ ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی سے جنم لیا نہ اس سے آگے کسی نے جنم لیا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کے برابر ہے ہی نہیں، اس کے برابر کا ہے ہی نہیں جس کو وہ اپنی اولاد بنائے یا کسی کو بیوی بنائے، کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں. تو یہ اسی اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے اور بھی مانتے، یہ بھی کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے، اس سے بھی ہوتا ہے اس سے بھی ہوتا ہے. اور پھر کہتے اللہ کے نام کی قسمیں اٹھا کے، اور پکی قسمیں، جاہدہ ایمانی، مضبوط قسمیں، لا یبعث اللہ من یموت، جو مر گئے اللہ ان کو کبھی نہیں اٹھائے گا، اللہ ان کو کبھی نہیں اٹھائے گا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی کافر جو ہے وہ قبرستان سے وہ سیدھا سی ہڈی اٹھا کے لاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے اس کو ہاتھ پہ مسلتا، یوں اس کو پاؤڈر بنا کے اور پھر پھونک مار کے اڑاتا اور کہتا ہے کہ میں یحیی العظام وہی رمیم، کون ان بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا، کون ان بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا. اللہ پاک نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، قل، میرے محبوب آپ فرما دیجئے، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی دفعہ بنایا تھا. جب پہلی دفعہ انسان بکھرا ہوا مختلف چیزوں میں اللہ نے سمیٹ کے ایک جگہ پہ اس کو اکٹھا کر دیا، تو بنے ہوئے کو بکھیر کے اکٹھا کرنا اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے، اللہ زندہ کرے گا. تو وہ اس میں اختلاف کرتے ہیں کہ لا یموت، جو مر گئے، لا یبعث اللہ، اللہ نہیں اٹھائے گا، اللہ نہیں اٹھائے گا. بعض علماء لکھتے ہیں کہ کسی صحابی کا کسی کافر سردار کے ساتھ کوئی معاملہ تھا، کوئی چیز اس کو بنا کے دی، اس کے پیسے لینے تھے، تو انہوں نے جا کے اس سے مطالبہ کیا، ایک دفعہ دو دفعہ کئی دفعہ گئے، وہ ٹال مٹول سے کام لے. آدمی کے پاس پیسے ہوں اور پھر جان بوجھ کے وہ ٹال مٹول کرے، حق والے کو حق نہ دے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مطل الغنی ظلم، غنی آدمی کا، مال والے آدمی کا ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے. اگر کسی کا حق دینا ہے اور پیسے موجود ہیں تو دے دینا چاہیے، نہ ہو پھر تو چلو بندہ مہلت کا کرے کہ یار مجھے کچھ مہلت دے، لیکن ہوں اور پھر بھی ٹال مٹول کرے تو آپ نے فرمایا کہ یہ ظلم ہے. اب وہ جان بوجھ کے ٹال مٹول کر رہا ہے، نہیں دے رہا. اس نے، صحابی نے کہا کہ یا تو دے دو یا پھر میں مرنے کے بعد اللہ کے سامنے تجھ سے لوں گا. کہتا اچھا، مرنے کے بعد بھی زندگی ہے، پھر بھی اٹھنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل اٹھنا ہے. کہتا پھر چل وہیں جا کے پیسے لے لینا، یا نہیں ملیں گے، وہیں جا کے لے لینا. اس قسم کے مذاق اڑایا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بلا، کیوں نہیں ایسا ہوگا، یہ ایسا ضرور ہوگا. وعدن علیہ حقا، یہ وعدہ ہے اللہ کے ذمے جو سچ اور حق ہے. اللہ کے ذمے کوئی کچھ کام لگا نہیں سکتا، کیونکہ کوئی ذمے کسی کے وہی لگاتا ہے جو اس سے بڑا ہو، اللہ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. تو اللہ کے ذمے کون لگا سکتا ہے؟ لیکن اس اللہ نے اپنی رحمت اور شفقت سے اپنے ذمے یہ کام لے لیا، میں یہ کام کروں گا، مرے ہوئوں کو سب کو اٹھاؤں گا اور سب زندہ ہوں گے، اور وہاں پہ ایک ایک عمل کا حساب ہوگا. میرے محترم دوستو، دنیا کے اندر انسان عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جو مجرم ہوتا ہے اس کو سزا ملتی ہے، وہ پکڑا جاتا ہے. لیکن بعض مجرم ایسے ہوتے ہیں مجرم ہونے کے باوجود بچ جاتے ہیں. مجرم بھی ہوتے ہیں، پیسے دے دیے بچ گئے،
کسی کو جو ہے سفارشی ڈال دیا بچ گئے، کوئی اور ذریعہ استعمال کر لیا سزا سے بچ گئے، تو دنیا میں بھی ان کو سزا نہیں ملی، آخرت میں بھی ان کو سزا نہ ملے تو پھر یہ سارا جہان بنانے کا مقصد کیا ہے؟ پھر تو یہ کھیل تماشا بن گیا۔ تو اللہ نے ایک دن ایسا رکھا ہے جس کو کہا یوم الدین، وہ انصاف کا دن ہے، اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا، اس میں ہر ایک ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ ملے گا۔ اگر یہ سب کچھ نہ ہو تو پھر یہ دنیا سوائے ڈرامہ بازی کی اور کچھ نہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے آخرت کو ساتھ جوڑا ہے، یقیناً آخرت ہوگی، اس میں انصاف ہوگا، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ اس بات کو جانتی نہیں، اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں۔ آج بھی دنیا کے اندر دیکھیں 7 ارب کے قریب انسان ہے، ان میں سے 1 ارب 1.25 ارب کے قریب انسان ہے جن کا آخرت پہ یقین ہے، چاہے کسی درجے کا ہے تو صحیح، یہ تو مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد پھر اٹھنا ہے۔ باقی 5 ارب 6 ارب انسان وہ اس کے بالکل مختلف ہے، وہ مانتے نہیں کون سی آخرت کون سی زندگی، وہ کہتے ہیں بس مر گیا ختم ہو گیا، 4 دن دی زندگی، کچھ کھا لے کچھ پی لے، موج اڑا پانی کا بلبل، بس یہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اور میرے محترم دوستو، آج بھی اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں اپنے بزرگوں کی محنتوں کے نتیجے میں، علماء کی محنتوں کے نتیجے میں اس عقیدے پہ قائم رکھا ہے کہ مرنے کے بعد پھر زندگی ہے۔ اللہ ہمیں اس پہ ایمان نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، یہ کس لیے ہوگا کہ مرنے کے بعد جو اٹھایا جائے گا کس لیے ہوگا؟ تاکہ وہ اللہ کھول دے ان کے سامنے وہ ساری چیزیں الذی یختلفون فی، جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ توحید میں ان کا اختلاف ہے، رسالت میں ان کا اختلاف ہے، عقیدہ آخرت میں ان کا اختلاف ہے، مرنے کے بعد کی زندگی میں ان کا اختلاف ہے، فرشتوں میں یہ اختلاف کرتے، جنت جہنم کو یہ نہیں مانتے، اور اللہ رب العزت کی قدرت میں یہ شک کرتے ہیں۔ تو یہ جن جن چیزوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں اللہ کھول کے ان کے سامنے رکھ دے گا، یہ ہے سب کچھ۔ جب موت کا فرشتہ آتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جب موت آتی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی، آنکھیں اوپر کو اٹھی رہ جاتی، کیونکہ جن چیزوں کو انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ ایک دم سامنے آ جاتی، وہ ایک دم سامنے آ جاتی۔ تو جیسے دنیا میں کوئی اچانک کوئی حیران کن معاملہ پیش آ جائے تو انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی، ایسے ہی موت کے وقت آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی۔ اس لیے حکم ہے جب کسی کی جان نکل جائے تو فوراً اس کے بعد اس کی آنکھوں کو بند کرتا، اس کی آنکھوں کو بند کرتا تاکہ شکل ڈراؤنی نہ لگے، ورنہ جیسے آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں وہیں پہ ٹھنڈی ہو جائے تو پھر تو دیکھنے والے کو بھی خوف ہی آئے گا، ڈر ہی لگے گا۔ تو اللہ پاک اس کو کھول دیں گے، سب کچھ کھول کے سامنے رکھ دیں گے۔ اور وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ کافروں کو معلوم ہو جائے، کافروں کو پتہ چل جائے انہم کانوا کاذبین، کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ آج تو جو انسان جہاں کہیں لگا ہوا ہے وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ میں ہی سب سے سچا ہوں، باقی سب جھوٹے ہیں، میں ہی سچا ہوں۔ اللہ فرماتے میں یہ سب کچھ اس لیے کھولوں گا تاکہ جھوٹوں کا جھوٹ ان کے سامنے واضح ہو جائے۔ باقی یہ ہوگا کیسے؟ کیسے مردے اٹھیں گے، کیسے ہڈیاں زندہ ہوں گی، کیسے جسموں پہ کھال چڑھے گی، اور کیسے ایک بکھرا ہوا انسان دوبارہ جیتا جاگتا انسان بنے گا۔ کوئی ہواؤں میں بکھر گیا، کوئی آگ میں جل گیا، کوئی پانیوں میں بہہ گیا، کیسے اللہ سب کو اکٹھا کرے گا؟ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ہم جب کوئی کام کرنے پہ آتے ہیں تو ہمیں بہت لمبی چوڑی تگ و دو نہیں کرنی پڑتی، ہم صرف کن کہتے ہیں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یہ کن بھی مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے،
ورنہ علماء فرماتے کاف اور نون کے ملنے سے بھی پہلے اللہ کے ارادے کا نام ہی وجود ہے. اللہ نے چاہ لیا یہ ہو جا تو وہ ہو گیا. بس یہ کہنا بھی صرف مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہے کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے. اللہ فرماتے انما قولنا لشیء اذا اردناہ، جب ہم کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو ہم صرف اس چیز کو یہ کہتے ہیں کہ کن ہو جا فیکون، بس وہ ہو جاتی ہے، اس میں دیر نہیں لگتی. تو یہی مرے ہوئے بکھرے ہوئے انسان فرشتہ آواز دے گا ایھا العظام البالیہ، او بوسیدہ ہڈیوں، او بکھرے ٹوٹے پھوٹے جسموں، تمہارا رب تمہیں بلاتا ہے. تو کہیں سے انسان کے جسم کا کوئی حصہ اٹھے گا، کہیں سے کوئی حصہ اٹھے گا، سب مل کے وہی جیتا جاگتا انسان بنے گا اور رب کے حکم پر آنن فانن اللہ کی طرف دوڑے گا. میدان حشر میں سب اکٹھے ہوں گے. تو میرے بھائیو، اس آخرت کے لیے آج یہاں دنیا پہ محنت کرنی، اس کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی گزارنی. ہم صرف زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم زندگی بنانے کے لیے آئے. اور زندگی بنے گی کب؟ جب ہم آخرت کو سامنے رکھ کے اپنا ہر قدم اٹھائیں. اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے آخرت تک ہمیں پہنچانے کی اور پھر دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اے مولا کریم، ان احباب نے جو پاک کلام پڑھا، اے اللہ اس پورے ہفتے میں جو درس قرآن ہوا، جو اعمال ان سب احباب نے کیے، ان طلبہ عزیز نے جو پڑھائی کی، اے اللہ اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے ارحم الراحمین، ان مقبول اعمال کا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو ہدیۃ نصیب فرما. آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما. آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام بزرگان دین، تمام مشائخ امت، فقہائے امت، محدثین امت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اے اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما. بالخصوص حاضرین مجلس میں سے جس کے جو عزیز و قارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین اس دنیا سے چلے گئے، اے اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما. خاص طور پہ ہمارے استاد محترم کی صاحبزادی کو جو گزشتہ دنوں انتقال فرما گئی، اے اللہ ان کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما. اے اللہ تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کی سیئات کو معاف فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما. بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما. عزت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما. اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما. اے اللہ پاک تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروضوں کو قرضوں کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما. جن کو اولاد دے رکھی اللہ ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا. اے ارحم الراحمین، جو والدین بچوں بچیوں کے رشتوں کے متعلق پریشان ہیں، اے اللہ بہتر جوڑ نصیب فرما. جن کے جوڑ بنا دیے ہر بچی کو اپنے گھر میں عزت اور سکون کی زندگی نصیب فرما. اے ارحم الراحمین،
ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ آج جناب نگر میں ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے، اے اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہر شر و فتنے سے حفاظت فرما۔ اے ارحم الراحمین امت مسلمہ کی ہدایت کا ذریعہ بنا، اے اللہ تمام مرزائیوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ یا ارحم الراحمین آنے والے دنوں میں رائیونڈ میں اجتماعات ہو رہے ہیں، اے اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہر شر و فتنے سے ان کی حفاظت فرما، پوری دنیا میں اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بنا، اے اللہ ساری انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ پاک ہم سب کو اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرما، قرآن پاک کا تعلق نصیب فرما، اے اللہ دنیا بھی اچھی بنا، آخرت بھی اچھی بنا، اے اللہ مرنے کے بعد کی زندگی بھی اچھی بنا، اے اللہ حشر کے میدان میں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، اے اللہ اعمال نامے دائیں ہاتھ میں نصیب فرما، پل صراط سے بجلی کی طرح سے پار لگا، اے اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، یہ جو 50,000 سال کا دن ہے اس میں حساب کتاب بھی ہوتا رہے گا؟ یہ 50,000 سال کا ایک دن یہ حساب سے پہلے کی شدت ہے، جب حساب شروع ہوگا پھر آنن فانن حساب ہو جائے، یہ پہلے سختی ہوگی حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے اسی دن کی سختی کی وجہ سے پھر لوگ سفارش کے لیے جائیں گے کہ حساب شروع ہو جائے، یہ دن کی سختی ختم ہو جائے، اس کے بعد جو فیصلہ ہونا ہے ہو جائے۔